اور دوسری جو بات حضرت نے یہاں پہ فرمائی نا کہ اسباب کو ترک کر کے آدمی میں عجب پیدا ہو جاتا ہے، بڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کامیابی ملتی ہے تو کامیابی ملنے پر اسے لوگوں کے سامنے اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی ذاتی کمال تھا۔ ارے بھائی اگر کوئی کامیابی ملی ہے تو یہ سوچو کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ملی ہے تو یہ تو کہو کہ اللہ نے مجھے یہ کامیابی دی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان زندگی کے اندر 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں چلنا شروع کرتا ہے تو پہلے تو یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر چیز میں میری وجہ سے جیسے وہ بابا بلے شاہ نے کہا نہ کر بندیا میری تو مٹی دی تیری، تیری کیا حیثیت ہے؟ تو مٹی کا ڈھیر ہے کہ یہاں سے جان نکلی اور بس مٹی کا ڈھیر۔ تو کہتا میری کہاں سے میری؟ تو ہر چیز میں یہ اس کی نظر اپنے اوپر ہوتی ہے کہ بس میری وجہ سے ایسا ہو گیا، میں نے ایسا کر دیا، میری ہر وقت یہ ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ کے راستے میں لگتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، تو پھر اللہ نے مجھ سے یہ کام کرا دیا، پھر بھی اللہ کا نام لیا لیکن اپنے آپ کو بیچ میں شامل کر لیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ ترقی کرتا ہے، اللہ کی عظمت، اس کا استحضار، اس کی خشیت دل میں آتی ہے، تو پھر اس کی ذات بیچ سے ہٹ جاتی ہے، اور پھر اسے ہر چیز کے اندر اس کی کار فرمائی نظر آتی ہے کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر اس کی ہستی بیچ سے نکل جاتی ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ نے کرا دیا، اللہ نے کامیابی دے دی، اور دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا تھا، میرے بس کی بات نہیں تھی، اللہ نے یہ کام کرا دیا۔ تو پھر وہاں پر اس کی ذات بیچ سے نکل جاتی ہے، بس اللہ کا استحضار باقی رہ جاتا ہے۔ اور یہی مطلوب ہے کہ انسان زندگی اس طرح سے گزارے، اس طرح سے اپنے آپ کو بنائے، اس طرح سے اپنے باطن کو سنوارے کہ اس کے اندر کی جو میں ہے نا یہ ختم ہو جائے۔ یہ میں انسان کے اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے، ضعیف البنیان، کمزور، اور جب یہ اتنا کمزور ہے کہ ایک چھوٹا سا سر کا درد بھی آ جائے اس کو یہ برداشت نہیں کرتا، کانٹا چبھ گیا اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، اتنا تو یہ کمزور، پھر کہتا ہے میں بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ نہیں، کبھی اپنی جانب منسوخ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف منسوخ کر کے اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ خطرہ ہے کہ کوئی آزمائش نہ آ جائے، کسی امتحان میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ اور جب وہ آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس بات کا سبب دیتے ہیں کہ اگر تو اپنی قوت سے، اپنی صلاحیت سے کر رہا تھا تو اب بھی کر لے، اب تو نہیں ہوتا، اب تو کامیابی نہیں ملتی، اب تو دکان نہیں چلتی، اگر تیری وجہ سے تھا تو اب بھی کر لے۔ تو اس لیے کبھی اپنی اوپر نظر نہیں ہونی چاہیے، ہر کام میں اللہ پر نظر ہونی چاہیے۔ ہاں اسباب کو اختیار کرے لیکن اسباب کے اندر یہ نہ سمجھے کہ تاثیر ہے۔ مثلا دکان کھولی تو دکان رزق روزی نہیں دیتی، روزی تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، ہاں دکان اس کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ بیمار ہو گیا، دوا لی تو دوا کے اندر شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس دوا میں تاثیر اگر آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ مؤثر حقیقی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ تاثیر اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے، روزی اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہاں اسباب ہیں، وسیلے ہیں۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام مخلوقات کے ہاتھ میں کاسہ گدائی دیے، بھیک کے پیالے، اور وہ دینے والا ہاتھ اوپر سے ایک ہی ہے جو سب کے پیالوں کے اندر بھیک ڈال رہا ہے۔ کسی کو تجارت کی شکل میں ملتی ہے، کسی کو ملازمت کی شکل میں ملتی ہے، کسی کو دستکاری کی شکل میں ملتی ہے، کسی کو زراعت کی شکل میں ملتی ہے، کسی کو صنعت کی شکل میں ملتی ہے۔ یہ کارخانہ قدرت اسی طرح سے چل رہا ہے، لیکن دینے والا ہاتھ اوپر سے ایک ہی ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے کہ ہمیں ملنے والا رزق تو نظر آئے، نعمت تو نظر آئے،
لیکن وہ دینے والا ہاتھ نظر نہ آئے، وہ منعم نظر نہ آئے، نظر اتنی محدود ہو جائے، کوتا ہو جائے کہ نعمت تک محدود رہے اور منعم تک نہ جائے۔ اس لیے ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنانا چاہیے، اپنی سوچ کو، فکر کو وسعت دینی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ہمارے اندر کا جو کارخانہ چل رہا ہے، جو کچھ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، یہ اللہ کی مدد کے بغیر، نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس محسن اور منعم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔